امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی وہ کہ جس کی محبت دوزخ کے لیے ڈھال ہے. جی، آتش جہنم سے بچانے والی شے کو حب علی کہتے ہیں. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے بھائی، اہل سنت کے بڑا نام ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. امام الانس والجنہ، انسانوں اور جنوں کا امام. جی، خاص کرم ہے عزیزو آپ کے اوپر، خاص احسان ہے اس گھرانے کا کہ آپ سے ہم سے یہ اپنا ذکر کروا رہے ہیں. کوئی حدیث قصہ، کوئی تلاوت قرآن، کوئی سوسخانی، کوئی مجلس پڑھ کے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی یا حسین بول کے، آپ کی طرح کوئی سبحان اللہ بول کے، فضیلت کی کوئی بات سنی، عظمت کا کوئی عنوان سنا تو چہرے پہ بشاشت آ گئی، چہرے پہ رونق آ گئی، جو آپ کے خون کی پاکی کی بھی علامت ہے، یہ آپ کے جو والدین کے باکردار ہونے کی بھی علامت ہے. اور اس کیفیت کے اندر میرے عزیزو چہرے پہ جو شادابی آتی ہے وہ خود ایک ذکر ہے. یہ سننا میرا آپ کا، یہ بولنا، یہ سننا، یہ خود ایک ذکر ہے، اور یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. کچھ تو مجبور ہوں گے جو کسی روزگار کی وجہ سے، کسی ڈیوٹی کی وجہ سے مجلس میں نہیں آ پاتے ہوں گے. جی، مگر کچھ بے توفیقیں بھی ہیں. جی، جو کہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے. جی، انہیں کیا پتا کہ جنت میں آتے کیسے اور جاتے کیسے. یہ جو مجلس سزا ہے نا، یہ جنت ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس دروازے سے ہمیں دولت نصیب ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں اس دروازے سے عطا ہوتا ہے، وہ ہے اطمینان قلب. ارب پتی انسان بھی ہو، جی، ٹیبلٹ کھا کے سو رہا ہو، اور وہ ٹھیلا لگانے والا چین سے سو رہا ہو، بتائیے کون سا انسان ہے جو ثروت مند ہے؟ جس کی زندگی میں اطمینان ہے وہ پیسے والا ہے نا. جس کو پیسہ ہی کام نہیں آ رہا وہ کہاں پیسے والا ہے؟ لیکن جس کی زندگی میں اطمینان ہو. اب یہ اطمینان کی دولت آتی کہاں سے ہے؟ میں بس آخری جملہ کہہ کے کچھ دیر بی بی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ اطمینان کی دولت عزیزان گرامی صاحبان نفس مطمئنہ کے ساتھ جڑنے سے آتی ہے. یہ سارا گھرانہ مطمئن گھرانہ. جی، چہاردہ معصومین ائمہ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے ڈاکٹر صاحب. اس گھر کی تو بیویوں کو، اس گھر کی بچیوں کو، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو دیکھیں. کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا جناب سکینہ کی زبان پہ شکوہ. بابا کہاں لے آئے؟ کیا عمر ہے؟ 4 سال. 4 سال کی کم سن بچی. اور بچوں میں بھی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کا دل لڑکوں کی نسبت زیادہ نرم ہوتا ہے نا، مگر ہمیشہ بابا کے لیے سہارا بننے والی بچی. جب بہت پیاسی ہوئی نا، آج یہ تھوڑی سی لائٹیں جلتے رہنے دیں، جب بہت پیاسی ہوئی نا تو بابا کا دامن چھوڑ نہیں رہی تھی. بابا میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے. بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، جب بدن میں پانی ختم ہو جاتا ہے نا تو انسان کے چہرے پہ پھیکا پن آنے لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے بدن کی کھال پھٹنے لگتی ہے، پھر اس سے خون آنے لگتا ہے. بابا میرا سینہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. امام حسین نے اپنی بچی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کچھ آگے آئے، کچھ لے کے چلے، اور ایک جگہ سے پتھر ہٹایا تو تازہ چشمہ ابلنے لگا. اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پیاسا بچہ پانی کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ آواز آئی، سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی.
یہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا. بڑھتے ہوئے قدم بی بی کے رک گئے. بابا میں پیاسی رہوں گی. باپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں, بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین میں بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. بچیاں اپنے باپ سے زیادہ جڑی رہتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ کچھ فطری مسائل بھی ہیں. امام حسین جب کبھی گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو سب سے پہلے جو آ کے لپٹتا تھا وہ بچہ جناب سکینہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے. اور جب امام حسین گھر چھوڑ کے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جو امام حسین کو چھوڑنے والا بچہ ہوتا تھا وہ جناب سکینہ. یہ ہمیشہ کا دستور تھا. یہ ہمیشہ کا دستور تھا. جب امام حسین رخصت آخر کو آئے نا, جب امام حسین رخصت آخر کو آئے تو کوئی بی بی بازو پکڑے کھڑی تھی, کوئی آپ کے شانے پہ سر رکھے کھڑی تھی, مگر ایک بی بی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی, اور وہ بی بی 4 سالہ سکینہ, اور بار بار کہہ رہی تھی ارحم غربتنا, بابا ہماری غربت پہ رحم کرو, بابا ہماری غربت پہ رحم کھائیں. کیسے رخصت دی ہے جناب سکینہ کو, اس کا بیان بہت مشکل ہے. آئے ہیں گھوڑے کے قریب. امام حسین نے کل مجھے اس مجلس کے بعد ایک آپ میں سے کسی کا ایک میسج آیا کہ کل آپ جناب سکینہ کے مصائب پڑھیں گے نا, تو یہ بھی بتائیے گا کہ باپ کو رخصت کیسے کیا. بہت مشکل ہے. امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے. امام نے دائیں بائیں کسی کو دیکھنا شروع کیا. درے خیمہ پر کھڑی بہن کو احساس ہوا کہ بھیا کو, حسین کو عباس یاد آ رہا ہے, علی اکبر یاد آ رہے ہیں. ہمیشہ جب کبھی امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے آگے بڑھ کر حضرت عباس رکابوں کو تھامتے تھے, لگام کو تھامتے تھے گھوڑے کی, اور امام کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے. مگر آج حسین اکیلے ہو گئے. عاشور کے دن سن 61 ہجری کا عاشور, امام حسین تنہا ہو گئے. دور سے جناب زینب نے آگے بڑھ کر آواز دی بھیا بھی زینب زندہ ہے, اور گھوڑے کی لگام کو پکڑا, بھائی کی گھوڑے کی زین کو سنبھالا, اور پھر فرمایا بھائی بہن سوار کرے گی. بیٹھے امام حسین گھوڑے پر اور آواز دی اے راہبر مجھے آخری سواری دے, مجھے میدان کربلا تک پہنچا. ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھائے, مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام حسین نے جھک کے دیکھا تو سکینہ سمو کو پکڑے بیٹھے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں ذوالجناح میرا بابا گیا تو واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام گھوڑے سے اترے, بی بی کو گود میں لیا. بی بی تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. فرمایا بابا ایک مرتبہ اور چین سے آپ کے گلے سے لگ جاؤں, مجھے نہیں معلوم یہ اب سینہ مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں. سینے سے لگایا کہ ایک مرتبہ چونک کر اترنے لگیں, بابا کی گود چھوڑنے لگیں سینہ کے. تو بیوی کچھ دیر تک بابا کے گھوڑے کے نشان تک جاتی رہی. آگے بڑھ کر بیویوں نے گود میں لیا. دور سے کھڑے بابا کو جاتے دیکھ رہے ہیں. امام حسین نے آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو, بھالو برچیو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو احباب اور روشنیاں گل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کر دیں. آواز آئی آؤ تیرو بھالو برچیو میرے ٹکڑے کر ڈالو. امام حسین کے اوپر حملہ ہوا. امام نے حملے کا جواب دیا. امام نے حملے کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر میں ہی بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. فوجیں فرار کرتی نظر آ رہی ہیں. علمان علمان کی آوازیں بلند ہیں. جہاں امام حسین گھوڑا موڑتے ہیں وہاں سے سپاہی بھاگنے لگتے ہیں. اجرکم اللہ. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں اپنے شہر میں داخل ہوا ہے. جب داخل ہوا تو کیا دیکھا, دکان بند ہے, بازار بند ہے, کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی, کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا. یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا,
کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، سارا کوفہ کہاں چلا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو بیٹی سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹا میں تو 6 مہینے بعد شہر میں واپس آیا ہوں، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہ بابا آپ دوبارہ سے تجدید قوہ کیجئے اور گھوڑا کو تیار کر کے چلے جائیے، کچھ ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جیسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی رہ گئے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ اس شخص کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا باغی کا نام نہیں بتایا جا رہا۔ لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا روانہ ہوا اور جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے بدن پہ بہت، میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، نانا کا دین بچانے کربلا۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مولا حکم کرے، فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، مولا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مقنع و چادر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے، اسی حالت میں امام زمانہ کو بلائیے، مولا کچھ دیر کے لیے پرسہ لینے آ جائیں، مولا عالم اسلام پریشان ہے، مولا مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین کے سینے پہ 3 پھلوں کا تیر لگا، حسین مولا سے گھوڑے پہ بیٹھا نہ گیا، کبھی دائیں گرتے تھے تو کبھی بائیں، اور زین پکڑ پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ جملے سنے، جب امام گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، منع کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرتے تھے فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب گرنے لگتے تھے سیدہ کہتی تھی میرے لال میری گود میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود زمین پہ گرنے دے۔ حسین مولا زمین پر آ گئے، ذوالجناح بہت دیر تک امام حسین کے گرد چکر کاٹتا رہا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ پسر ساتھ کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ ہمارا رونا اس بات پر ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہ رہا۔ سپاہی آگے بڑھتے رہے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، سپاہیوں کو زخمی کر رہا ہے، تو آواز دی گئی ذوالجناح کو چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، رونے والوں یہ امام حسین سے دور ہو گیا تھا تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔
इमाम का सर काटा जा चुका था। जुलजना लाशों के दरमियान हर लाशे को सूंघने गया, एक एक लाशे को सूंघता था, ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो, और उसी लाशे पे रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था, इसने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकाल रहा था जैसे नौहे पढ़ रहा हो। और फिर उसके बाद दौड़ा है खैमों की तरफ, खैमों की तरफ दौड़ा, खैमों में ढूंढ रहा था सकीना कहां है। उसी खैमे पे रुका जिस खैमे में सकीना थी। बीबी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी, खैमे से बाहर आई, जुलजना ने गर्दन झुका दी, बीबी ने गर्दन पर हाथ रखा और एक सवाल किया, या जवादा भी हल सुखया अभी हमको तिला चाना, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, इतना बता पानी पिलाकर मारा। अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही रोने का। आज हुसैन की अज़ादार बीबी का मातम है। ये बच्चा पूछ सकता है बीबी सकीना की शहादत कैसे हुई। मैं बालाबक के जरिए से लुबनान के रास्ते से शाम गया कुछ साल पहले, तो बालाबक के शहर में इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार हैं जी। एक बेटी का मज़ार मैंने पूछा, देखा, पढ़ा जाकर, तो वो बेटी वो थी कि जिसके सर पे पत्थर मारा गया, खून रुक नहीं रहा था, वो बच्ची शहीद हो गई। और आज लुबनान और शाम के सरहद पर उनका मज़ार है। अजर कमल अल्लाह। ये बच्चा पूछ सकता है ना जनाबे सकीना की शहादत कैसे हुई। बता दूं इस बच्चे को, दम घुटने से हो गई। ये बच्ची कब तक बर्दाश्त करती। कभी कोई ताजियाना मारता है, कभी कोई हाथ उठाता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। कानों से गोशवारे मांग कर नहीं लिए गए। एक जालिम ने एक हाथ, पत्थर सा हाथ सर पर रखा और एक हाथ से गोशवारे छीने, नोचे, जब तक जिंदा रही अपने कानों के दुखने का, भैया मेरे कान दुखते हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कभी ये बच्ची ऊंट से गिराई गई, कभी ये बच्ची ताजियानों का सामना करती रही, और एक ऐसा भी वक्त आया कि दरबारे शाम में एक कुर्सी पे बैठे शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया। बीबी इमाम सज्जाद से लिपट गई। भैया ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, ये नहीं सुना था कि कनीजी में मिमियांगे जाएंगे। अजरो कमल अल्लाह। जिंदान शाम, आधी रात, अंधेरा, सोते सोते बेदार हुई, और कभी जिंदान के उस कोने में, कभी जिंदान के उस कोने में, और आवाजें देती जा रही थी, बाबा 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 मुझे साथ ले जाओ। कभी जनाबे रबाब संभालती, कभी जनाबे जैनब संभालती। सकीना तुमने कोई ख्वाब देखा है? नहीं फूफी अम्मा, मेरे बाबा आए थे, अभी मेरे साथ मेरे पास बैठे थे, मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया हूं। फूफी अम्मा मैं बाबा के साथ जाऊंगी, मेरा बाबा मुझे छोड़ के कैसे जाएगा। बच्ची ने बाबा बाबा की आवाजें बुलंद की। दरबार से सरे हुसैन भेजा गया। जब सरे इमाम हुसैन को कनीजें लेकर आई और वसत जिंदान में सर को रखा गया, रुमाल हटाया गया, तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, सकीना बाबा आ गए। मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। बीबी जहां बैठी थी वहां से उठी मगर गिरी, उठी फिर गिरी, उठते गिरते बाबा के सर तक पहुंची। बाबा का सर गोद में लिया, गौर से देख के फरमाया, बाबा आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपकी पेशानी पे पत्थर किसने मारा? बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? फिर कहती है, बाबा जो आपने गोशवारे दिए थे वो छीन लिए।
بچے تماچے مارتے، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے، بچی بابا بابا کرتی کرتی سو گئی۔ امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا، جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا اماں رب آپ کو سنبھالیے۔ آواز آئی انا للہ